ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین جمعہ، جس ٹاپک کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ قرآن میں جو 114 صورتیں ہیں ان صورتوں میں کن صورتوں کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، اس کی فضیلت صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سورۃ فاتحہ کی ہر آیت کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ آپ بولتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ آپ بولتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ یعنی کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی فضیلت ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی کیا فضیلت ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ پہلی فضیلت ہے۔ دوسری جو فضیلت ہے سورہ بقرہ کی، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ فإن أخذها بركة، جو سورہ بقرہ پڑھے گا اس میں برکت ملے گی۔ سورہ بقرہ میں برکت ہے، آپ گھر میں پڑھیں گے تو گھر میں برکت ہے، ہماری زندگی میں عمر میں سب برکت ملے گی سورہ بقرہ پڑھنے سے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، صحیح مسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقرأوا الزہروین، تم دو پھول کو پڑھو۔ دو پھول کون سا ہے؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ کیوں؟ فإنہ یأتی یوم القیامہ، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کل قیامت کی نہ آئے گی۔ کون سی صورت؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ کیسے آئے گی؟ غمامتان، بادل کی شکل میں۔ یہ دو صورت جو ہے نا بادل کی شکل میں اللہ کے پاس آ کر سفارش کریں گے۔ تو یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کل اللہ تعالیٰ کے پاس بادل کی شکل میں آ کے سفارش کریں گے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف، اس کی فضیلت ہے۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلی فضیلت صحیح مسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کرتا ہے، 10 آیتیں، وہ دجال کے فتنے سے وہ بچ جائے گا۔ یہ پہلی فضیلت ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری جو فضیلت ہے، سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنا چاہیے۔ یہ حدیث حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اضاء له من النور ما بین الجمعتین، دو جمعے کے درمیان اللہ تو اسے نور دیں گے، دو جمعے کے درمیان اللہ تو اسے نور دیں گے۔ یہ سورہ کہف کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف کی فضیلت کے بعد آپ آ جائیے سورۃ الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ جب یہ سورت نازل ہوتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عظیم سورت ہے سورہ فتح، ہم لوگ نہیں پڑھتے۔ سورہ فتح نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ فتح احب الی من الدنیا جمیعا، یہ دنیا میں جو تمام چیز ہے، تمام سے زیادہ پسندیدہ چیز میرے درمیان کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفتح۔ سورۃ الفتح یہ سب سے عظیم سورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب تھا، تو اس وجہ سے سورہ فتح کی بھی ہم تلاوت کریں۔ سورہ فتح کے بعد آپ آ جائیے سورۃ الملک۔ سورۃ الملک کی سب سے پہلی جو فضیلت ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شفعت لرجل حتی غفر له، جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا وہ سورہ ملک کل اللہ تعالیٰ کے پاس آ کے سفارش کرے گی، کہے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ زید تھا جو سورہ ملک پڑھتا تھا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو سورہ ملک کی سفارش قبول ہوگی حتی غفر له، یہاں تک کہ اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ سورہ ملک کی پہلی فضیلت ہے۔ دوسری جو فضیلت ہے، یہ بھی ترمذی میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ الملک ہی المانعۃ من عذاب القبر، سورہ ملک جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچا لیں گے۔ لیکن عذاب قبر سے بچنے کے لیے صحیح الترغیب کی ایک روایت ہم کو ملتی ہے کہ کل لیلہ، ہر رات ہم سورہ ملک پڑھ کر سوئیں گے۔ آج آپ سورہ ملک پڑھ کر سوئے، اسی رات اگر ہماری وفات ہو جائے تو انشاءاللہ ہم عذاب قبر سے جو ہے نا ہم بچ جائیں گے۔ یہ سورہ ملک کی فضیلت ہوئی۔
اس کے بعد آپ آ جائیے سورۃ الکافرون، حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعدل ربع القرآن، اگر آپ 4 مرتبہ سورہ کافرون پڑھیں گے پورے قرآن پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے۔ سورہ کافرون کی فضیلت۔ اس کے بعد سورہ کافرون کی ایک اور فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ، اگر کوئی مسلمان سونے سے پہلے کوئی سورہ کافرون پڑھتا ہے، اس رات اگر اس کی وفات ہو جائے تو انشاءاللہ وہ کس پر ہوگی؟ توحید پر ہوگی، انشاءاللہ توحید پر ہوگی۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص کی کیا فضیلت ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے تعدل ثلث القرآن، 3 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھیں گے یہ قرآن پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دیں گے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص کی ایک اور فضیلت، ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ تم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، سورہ اخلاص سے مجھے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حبک ایاہ، اس سورت سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تم کو جنت میں داخلہ دے گا۔ اس سورت سے محبت کا مطلب سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس میں کیا ذکر ہے؟ توحید کا ذکر ہے، پوری زندگی توحید کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے۔ یہ سورہ اخلاص ہوا۔ سورہ اخلاص کے بعد کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ 2 صورت کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں لم یرا مثلہن قط، یہ اتنی عظیم صورت ہے کہ پناہ مانگنے کے لیے، یعنی کہ شیطان سے دور ہونے کے لیے، جادو سے دور ہونے کے لیے، یعنی کہ ہر بیماری سے پناہ مانگنے کے لیے یہ 2 عظیم صورت ہے، اس جیسی صورت ہے ہی نہیں، اس جیسی صورت ہے ہی نہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، سورہ فلق، سورہ ناس کی۔ یہ صورتوں کی فضیلت ہے۔ اس طرح ایک اور جو صورت ہے سورۃ العصر، اس کے متعلق طبرانی کی روایت ہم کو ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ آپس میں ملتے تھے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم بولتے، لیکن صحابہ کیا بولتے تھے؟ سورۃ العصر پڑھتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صحابہ جب آپس میں ملتے تھے سورہ عصر پڑھتے تھے پھر سلام کرتے تھے، یہ طبرانی کی روایت۔ یہ سنت بھی آج ہم سے جو ہے نا چھوٹی ہوئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ وہ صورتیں جو مسبحات سے شروع ہوتی ہے، جو سبحات سے شروع ہوتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ صورتیں پڑھتے تھے۔ یہ حدیث کس میں؟ ترمذی کی روایت میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو سبحات سے جو صورتیں شروع ہوتی ہے اس کی تلاوت کرتے تھے۔ سبحات سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہے؟ 6 صورت، ایک سورۃ الحدید، ایک سورۃ الحشر، اس کے بعد سورۃ الصف، اس کے بعد سورۃ الجمعہ، اس کے بعد سورۃ التغابن، اس کے بعد سورۃ الاعلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے نا سورہ اعلی پڑھتے تھے، کبھی حشر پڑھتے تھے، یعنی کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سبحہ سے جو صورتیں شروع ہوتی ہے وہ تلاوت کرتے تھے۔ کیوں؟ ترمذی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہن آیہ خیر من الف آیہ، اس میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ یہ سبحہ سے جو صورتیں شروع ہوتی ہے اس میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے، وہ کون سی آیت ہے معلوم نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو اسی طرح مجھے اور آپ سونے سے پہلے کبھی سورہ حدید پڑھیے، کبھی سورہ حشر پڑھیے، کبھی سورہ اعلیٰ پڑھیے، لیکن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو صورتیں سبحہ سے شروع ہوتی ہیں ان میں سے سب سے افضل سورہ کون سا ہے؟ سورۃ الاعلیٰ۔ سورۃ الاعلیٰ سب سے افضل صورتیں ہیں جو سبحہ سے شروع ہونے والے میں، تو اس کا بھی جو ہے نا ہم کثرت سے تلاوت کریں۔ یہ کچھ صورتیں ہیں جس کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ بس سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورۃ البقرہ، اس کے بعد سورۃ آل عمران، اس کے بعد سورۃ الکہف، اس کے بعد سورۃ فتح، اس کے بعد سورۃ الملک، اس کے بعد سورۃ العصر۔ صحابہ آپس میں جب ملتے تو یہ 2 صورتیں سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے۔ اسی طرح اس کے بعد سورۃ الکافرون، اس کے بعد سورۃ الاخلاص، اس کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور اسی طرح ایک اور جو ہے نا وہ صورتیں جو سبحہ سے شروع ہوتی ہے اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے تلاوت کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے، جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے، ان صورتوں کی تلاوت کریں۔ ہاں، سورہ یاسین کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں، ہم لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں اس کی فضیلت کسی حدیث سے ثابت نہیں،
آپ دیکھ سکتے ہیں امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی کتاب المنار المنیف، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ سورہ یاسین کی فضیلت کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ امام سخاوی نے اپنی کتاب المقاصد الحسنہ میں کہتے ہیں کہ سورہ یاسین کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب السلسلہ الضعیفہ میں کہتے ہیں سورہ یاسین کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں لیکن جتنی صورتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے صرف اتنی صورتوں کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں اس کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس صورت کی کوئی اہمیت نہیں، سورہ واقعہ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، سورہ رحمان کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس صورت کی کوئی اہمیت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے اقرأوا القرآن، تم قرآن پڑھو فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ قرآن خود کل اللہ کے پاس آئے گا، آ کر سفارش کرے گا۔ یہ قرآن خود کل اللہ کے پاس آ کے سفارش کرے گا۔ کیسے سفارش کرے گا؟ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث ذکر کرتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ جب انسان قبر سے نکلتا ہے باہر تو یہ خوبصورت نوجوان آتا ہے اس کے پاس، قرآن کو اللہ تعالیٰ ایک انسان کی شکل دے دیں گے، وہ انسان آپ کے پاس آئے گا، آ کر بولے گا کہ میں تیرا قرآن ہوں جو مجھے دن اور رات تم پڑھتا تھا۔ یعنی کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ ایک انسانی شکل دے دیں گے، یعنی کہ اس طرح جو ہے نا قرآن جو پڑھے گا یہ قرآن خود کل اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرے گی۔ اسی وجہ سے یہ فضیلت والی صورتیں میں نے آپ کے سامنے کیوں ذکر کیا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حفظ قرآن پڑھنے بچے تو حفظ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کئی لوگ ہیں جو حفظ نہیں کر پاتے، بڑے عمر کے ہیں، کم از کم وہ ان فضیلتوں والی جو صورت ہے اس کو یاد کر لیں، یہ فضیلت والی صورت ہے اس کو یاد کریں تاکہ ان کو فضیلت مل جائے، تاکہ ان کی جو فضیلت اس کو حاصل ہو جائے۔ کم از کم یہ فضیلت والی صورت ہے۔ سورہ فتح اس کو بھی یاد کریں، سورہ ملک اس کو بھی یاد کریں، یہ جو ہمیشہ جو پڑھی جانے والی جو صورت ہے اس کو ہر مسلمان یاد کریں۔ اسی طرح اس کے علاوہ بعض آیتوں کی صورت بھی حدیث سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی ایک جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کی وجہ سے۔ اسی طرح آیت الکرسی، حدیث میں آتا ہے کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، ظہر نماز کے بعد بیٹھے آپ آیت الکرسی پڑھے، صرف 2 منٹ کا وقت، اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین، آخری 2 آیت ہیں، اگر کوئی یہ پڑھتا ہے رات فی لیلۃ کفتح، وہ رات اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ رات اسے کوئی بھی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ یعنی کہ یہ صورتوں کی فضیلت ہے جو مجھے اور آپ جو ہے نا پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ حفظ نہیں کر پاتے وہ کم از کم کیا کرے، ان صورتوں کو یاد کریں، ان صورتوں جو فضیلت والی صورتیں ہیں اس کو یاد کریں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر دن ایک ایک آیت کر کے یاد کرتے تھے، ایک ایک آیت کر کے، آج ایک آیت، صبح کی ایک آیت، ہر دن ایک ایک آیت کر کے کم از کم قرآن اس طرح یاد کیجیے، کیونکہ قرآن میں برکت ہے۔ اگر آپ کتنا قرآن پڑھیں گے اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے گا، آپ کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، بلکہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ ہماری صحت کی حفاظت کرے گا۔ من قرأ القرآن لم يرد الى افضل العمر، جو قرآن کی تلاوت کرے گا بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی حفاظت کریں گے، کیونکہ لوگ بڑھاپے میں دوسروں کا محتاج ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کم از کم یہ فضیلتوں والی صورت ہے اس کو یاد کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ